سر کل کیا ہوگا؟ کل سی ایم آپ کے بن جائیں گے اتنی آسانی سے؟ کرفیو بھی لگ سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، افغانستان بھی حملے کر رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اتنی آسانی سے کیسے آپ لوگ کچھ کہیں اور وہ ہو جائے؟ شاید حکومت بھی جا سکتی ہے، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے۔ دیکھیں سوزین، بات یہ ہے کہ عوامی حکومت تو عوامی نمائندے ہی بناتے ہیں نا، صحیح۔ اور جب عوامی نمائندوں کو عوام اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کر جتا کر اسمبلیوں میں بھیج دیتی ہے تو وہ انہی کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ، اور اس میں کوئی ایسا علی تو لال والی بات تو ہے نہیں، اگر تو عوامی حکومت ہی بننی ہے تو۔ صحیح۔ اور اگر عوامی حکومت نہیں بننی، 17 سیٹوں کے اوپر چور حکومت بننی ہے، کوئی اور کرنا ہے، پھر اس طرح ہمیں اٹھا کے اس طرح باہر پھینک دیا، کسی اور کو بٹھا دیا، اس طرح بٹھا دیں ہم، نہ ان کو عوامی پذیرائی حاصل ہوگی، نہ ان کا فوکس ہوگا پروگریسو سائڈ پہ جانے کے لیے، نہ ہی ان کا جو ہے ایسا آبجیکٹ ہوگا جس کو وہ اچیو کریں، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے ہم تو چور راستے سے آئے ہوئے۔ سو بات یہ ہے کہ جب 93 ورسز 53 کریں ہم، کوئی آپ کو فزکس کیمسٹری کی بات نہیں بتا رہا ہوں، I'm talking about simple maths، کیلکولیشنز کی بات ہے نا۔ تو اگر 93 سیٹوں والا بندہ سی ایم نہیں بنے گا اور 53 والا بن جائے گا، یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے گی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، اس کے ہمیں کیا کہہ سکتا ہوں، بٹ لیکن ایسی کوئی چیز آپ مجھے پر نظر امید نہیں آ ہے رہی۔ کہ کل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جی، اوبیسلی۔ اچھا، تو سر یہ اب مجھے بتائیں کہ وائی سہیل آفریدی، وائی ناٹ سم ون ایلس؟ اور کیا سہیل آفریدی خان صاحب کو مطلب رہائی میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے، یا وہ مذاکرات کر سکیں گے؟ میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ افغانستان پاکستان پہ حملے کر رہا ہے، آپ لوگ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں جو اس وقت دہشت گردی کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک الزام آپ کی جماعت کے اوپر آ رہا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، دو باتیں آپ کو کلیئر دیکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو آپ نے سہیل کی بات کی، دیکھیں سہیل ایک ورکر ہے، اسی طرح جس طرح علی امین گنڈا پور ایک ورکر تھے پارٹی کے۔ صحیح۔ علی امین گنڈا پور سینئر پولیٹیشین ہیں، انہوں نے 2013 کا الیکشن لڑا، پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا، وہ پروونشل منسٹر رہے، پروونشل اسمبلی کے رکن رہے، دین انہوں نے نیشنل اسمبلی کا 2018 میں الیکشن لڑا، پارٹی ٹکٹ پہ لڑا، اور وہ فیڈرل منسٹر رہے، اس کے بعد دوبارہ ابھی انہوں نے پروونشل سیٹ جیتی، انہوں اور نے پارٹی کے لیے مصیبتیں بھی اس کے دیکھی۔ بعد وہ سی ایم رہے۔ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا، صحیح ہے۔ اور جب ان کو خان صاحب کا حکم آیا تو انہوں نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اس کو لبیک کہا۔ اب اسی طرح خان صاحب کا ڈیسیجن ہے، جو لوگ جرنلسٹ وہاں پر تھے، اس دن میں انفارچونیٹلی نہیں تھا جیل، لیکن جو وہاں پر جرنلسٹ تھے ہمارے لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے خود سہیل کا نام دیا، صحیح۔ اور سہیل ایک پارٹی ورکر ہیں، آئی ایس ایف سے سٹارٹ ہوئے، وہ یہاں تک پہنچے، اور 2024 کے الیکشن میں ان کو خان صاحب نے ٹکٹ بھی سر دیا۔ وچ مینس کہ خان صاحب کا کہیں نہ کہیں گنڈا پور صاحب سے اعتماد ہٹ نہیں گیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں اعتماد، کسی کو سیٹ سے ہٹا دینے کا مقصد اعتماد ہٹانا نہیں ہوتا۔ خان صاحب کی ایک پالیسی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مائنڈ پہ ایک گول رکھا ہوتا ہے اس کو اچیو کرنا ہے، اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہوتی ہے، لے تو لال ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے، یہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے وہ، تو جو موسٹ امپورٹنٹ سیٹس آپ کی ہوتی ہیں سوزین، وہ ہوتی ہیں آپ کی انٹیریئر منسٹری کی، فائنانس منسٹری کی، ہیلتھ، ایجوکیشن، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ ودن 6 منتھس، ودن 8 منتھس ان کو شیفل کیا، صحیح۔ اور بڑے بڑے نام اس ٹائم کے جو تھے ان کو انہوں نے ریپلیس کیا، تو آپ یہ نے جو کوئی چیز گول انہونی نہیں اچیونگ ہے۔ کی بات کی، کیا اب سہیل آفریدی صاحب یہ میں گول اچیو ادھر ہی کر آ رہا ہوں، میں سکیں گے؟ سہیل کے اوپر آ رہا ہوں۔ دیکھیں سہیل جو ہے نا، وہ پروونشل ممبر بھی ہیں، ان کو پارٹی نے صحیح ہے۔ ٹکٹ دیا، وہ ایم پی اے بنے، صحیح اور ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر بھی تھے۔ سو پروونشل منسٹر بھی ایک شخص ہے، ایم پی اے بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، اور اب وہ اگر سی ایم بنتا ہے تو اس پہ اعتراض کیوں؟ سر وہ ان کا کچھ بیانیہ ایسا ہے جو آپ لوگوں کی پارٹی سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک فوج مخالف بیانیہ، اور وہ بھی ان کی کچھ سپیچز بھی ایسی ہیں جس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا ہے دہشت گردوں کو دیکھیں، سپورٹ کرنے میں والے، آپ کی بات کا سہولت جواب کار۔ دیتا ہوں۔ کیا ان کی سپیچز جو آپ نے ریفر کی ہیں، وہ آج کی مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں، جنہوں نے گجرانوالہ جلسے کے اندر سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کے اور سٹنگ جنرلز ان یونیفارم ان کی ویڈیوز لگا کے کی تھی، ان سے زیادہ خلاف ہے، ان سے زیادہ وہ ابھی ہواؤں بھیانک کا ہے۔ رخ آپ کے خلاف ہے یا نا؟ میاں صاحب جنہوں نے خلائی مخلوق سے سٹارٹ کیا تھا، ان کی تقریروں سے زیادہ بھیانک ہے نہیں ہے۔ سو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ چیز اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ایک وہ علاقہ جو نگلیکٹڈ علاقہ تھا، وہاں سے پہلی دفعہ کے پی کے اندر سے کسی کو سی ایم لایا گیا۔ اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ جو ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا کبھی بھی سلوگن نہیں رہا گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، وراثت میں آیا، پیچھے سے چلتا آیا، 2008 کے اندر تھا۔ ہم نے جنگ سٹارٹ نہیں کی، 2002 میں ہماری حکومت نہیں تھی، 2008 میں ہماری حکومت نہیں تھی، 2013 میں ہماری حکومت نہیں تھی، ہماری تو 2018 میں آئی۔ پروونشل جو صوبے کی اگر آپ بات کریں تو 2013 کا جو پروونشل حکومت تھا، اس کا پروگریٹو جنگ لڑنا یا جنگ روکنا نہیں تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین۔ اب جب آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب 2014 میں آپ کے اے پی ایس اسکول کا اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان آتا ہے،
تو اس پہ کس حکومتوں نے عمل کرنا تھا؟ مجھے بتا دیں فیڈرل گورنمنٹ نے کیا عمل کیا؟ یہ تو ویسے ہی ایک انگلی کے پیچھے سورج چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو بیہائنڈ دا وال کہتے ہیں. یہ COD کی بات کرتے ہیں. میں وہاں سے سٹارٹ کروں 2006 میں جو بینظیر بھٹو شہید اور ان نے آپس میں ایک کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اسی کے اوپر انہوں نے فل فلیج ایگزیکیوٹ آج تک نہیں کر سکے. میں آپ کو 10 ایگزامپلس دوں گا بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی لائف سے لے کے آج تک. دین اس کے بعد 18th امینڈمنٹ پہ آ جائیں. 18th امینڈمنٹ آئی 2010 میں، آج 15 سال گزر چکے ہیں. آپ نے یہ جو قبائلی علاقہ تھا اس کو کلب کرنا تھا، مرج کرنا تھا. 2018-19 میں جا کے آپ نے مرج کیا. کیا ان کو رائٹ فیڈرل گورنمنٹ نے دے دیے؟ ویسے ایز اے پاکستانی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تھوڑا بات دوسری سائڈ چلی جائے گی. کتنے ایچیسن کالج، کتنے برن ہال، کتنے لارنس کالج، کتنے یونیورسٹیز، کتنی جو ہے وہ ہم نے جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں وہ ان بیکورڈ علاقہ آف پاکستان میں بنا دیے، آپ نے KP میں بنا دیے، آپ نے بلوچستان میں بنا دیے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے جان بوجھ کے ان لوگوں کو جو ہے وہ محروم رکھا ہے، تو آج وہ محرومی بولتی ہے تو یار ان کی محرومی دور کرنے کی بات ہے. چلیں یہ اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ ان کو لے کر آنا، یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے جس کو ساری پارٹی نے منوان تسلیم کیا، چاہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہو، کور کمیٹی ہو. الیکشن کمیشن کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا نا، سارے آزاد ہو گئے سب کے سب، تو کوئی ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر شخص کے ایمان کی قیمت ہوتی ہے. ویسے ہی مہنگائی بہت ہے آج کل. دیکھیں منڈی لگتی ہے تو دیٹ وڈ بی فائن. بات یہ ہے کہ کسی شخص کے بھی ایمان کی قیمت کبھی بھی نہیں ہوئی. ایمان تو وہ چیز ہے جس کی قیمت ہو نہیں ہو سکتی، اور وہ نہیں، ایمان کی قیمت نہیں ہوتی، بے ایمانی کی قیمت ہوتی ہے. ان کی بے ایمانی کی قیمت تو یہ الفاظ کو ذرا کریں تو ایمان بکتا نہیں ہے، ایمان قربانی دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سارے دیکھیں انشاءاللہ جی جو خان، دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں PTI کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ خان صاحب کا ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو پارٹی کے ساتھ مشکل ٹائم پہ بھی کھڑے رہے اور آج بھی کھڑے ہوں. سو بات یہ ہے کہ پوچھنا تو ان سے چاہیے نا آپ کو کہ جنہوں نے ایمان خرید کے بے ایمان کیا لوگوں کو، وہ بھی جواب دیں ہیں نا. خالی یہ لوگ تو جواب دے نہیں ہیں، یہ تو سیکنڈری فیز پہ آ جاتے ہیں. پہلی فیز میں تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے کیسے کسی کی ایمان کی قیمت رکھ لیا، دے دی. آپ پر امید ہے کہ کل نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ نے ایماندار لوگوں کو اسمبلیوں میں نہیں جانے دیا، باہر بٹھا کے چوتھے والوں کو، 10ویں نمبر والوں کو، 8ویں نمبر والوں کو، ضمانتیں ضبط ہونے والوں کو اندر بٹھا لیا. تو کون سا آپ نے لنکا ڈھا دیا، کون سا آپ ان کو جو ہے نا وہ گنگا نہلا کے باہر لے کے پوتر کر کے لے آئے، یا کون سا انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. آج آپ کس جگہ کھڑے ہیں یہ ذرا پوچھ تو لیں. تو ان کی تو تیسری نسل آ گئی ہے جن کو بٹھایا گیا یہاں پر. اب جو آپ نے میری بات کی، ہماری پارٹی کی بات کی، دیکھیں 780 سر بہت بڑی دفعہ ہے. تو ایک تو نہیں ہے، میرے پہ تو 17 لگی. تو دیکھیں نا پھر آپ لوگ دہشت گردوں کے سہولت. دیکھیں اب میں بھی دہشت گرد ہوں، میں قاتل بھی ہوں، دہشت گرد بھی ہوں، سب کچھ آپ کے سامنے، جی سب کچھ لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں یار، یا مقدر یا نصیب، اللہ تو دیکھتا ہے نا. ہمارا تو ایمان ہے اس پہ کہ یار ہم نے تو کسی کی وہ چونٹی پہ بھی پاؤں نہیں رکھا انٹینشنلی. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو نو وریز ایٹ آل، ہم سنت حسینی پہ عمل کر دیں گے. ہم جیل میں بھی ہوں گے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو بھیجیں وہاں پر آ کے ہمارا پروگرام کر لیں. صحیح سر. اب دیکھیں کچھ مطلب 26 نومبر بھی قریب ہے، وہ بھی ایک آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے میرا ہر دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ 26 نومبر کی FIR 1 سال بعد بھی نہیں ہو رہی. FIR بھی نہیں ہو رہی، ڈیٹس ہی نہیں، وہ تو آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں نا، ڈیٹس آپ لوگ لے رہے ہیں سر. نہیں، ہم کیا ڈیٹس لے رہے ہیں؟ استغاثہ ہوتا ہے، کمپلینٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اپیئر ہوتے ہیں، لطیف کھوسا صاحب اپیئر ہوتے ہیں، ہمارے چیئرمین جو کمپلیننٹ ہیں ہمارے بیرسٹر گور صاحب بھی پیش ہو جاتے ہیں، اور میں اور کھوسا صاحب تو میرا اور گور صاحب تینوں ریگولرلی پیش ہوتے ہیں. کم سے کم 2 تو ریگولرلی ہوتے ہیں، میں اور کھوسا صاحب. اور اتنے لوگوں کا برڈن اٹھا کے ہم جاتے ہیں وہاں پر کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کیا. تو یہ 26 جو تاریخ ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے سوزین. ویسے 26 کا ڈیجٹ ہی بڑا خطرناک ہے. 26ویں ترمیم کی یہ جو 26ویں آپ کہہ رہے ہیں 26 نومبر کا ڈیسیجن ابھی تک نہیں آ رہا اور پرچے نہیں ہو رہے اور FIR نہیں ہو رہی، استغاثہ نہیں چل رہا، اس کی وجہ یہ 26ویں امینڈمنٹ ہے. اچھا، کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ میں ان لوگوں کو لایا گیا جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آگے لے کر آئیں. وہ میرٹ ختم ہو گیا. اور میں ایک آسان سا الفاظ آپ کو بتاؤں کیونکہ آپ خود بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. بات یہ ہے کہ میرے نزدیک، آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، آپ کی جو عدلیہ ہے وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری اور اعلیٰ عدلیہ اور عدالت عظمیٰ اس چیز سے چلتے اب وہ ایک بیوروکریسی کی طرح ماتحت
انتظامیہ کا ایک ستون بن چکا ہے. وہ عدلیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس پھر یہ عدلیہ 26 نومبر کی جو آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے جو پٹیشنز ہیں وہ اپنے خلاف سنیں گے آپ؟ تو ان کے خلاف ہی پٹیشنز لے گئے ہیں انہی کے سامنے. یہ تو ان کو چاہیے نا, پھر میرا آپ سے یہ تو ان کو چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی پٹیشن فائل کرتے ہیں اور اگر اس کے اندر جج کو پتہ چل جائے کہ جج کے کسی کے ساتھ ٹرمز ہیں یا ان کا اس کے اندر آلریڈی ایک فیصلہ آ چکا ہے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے یا جج صاحب کی پرسنل ذات کے اوپر آتا ہے, تو وہ خود ریفرنس بنا کے بھیجتے تھے. کیونکہ یہ ایک جج نہیں ہوتا, یہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جو اگر میں آپ کو ریلیجسلی بتاؤں تو قاضی القیود سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں آگے ختم کرتے ہیں اپنی جوڈیشل سسٹم کے اوپر. تو یہ انہی کی جو ہے سنت پہ بیٹھ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سنت جس میں خلفائے وقت اور بادشاہ سارے پیش ہوتے تھے اور آ کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایز اے ماتحت حکومتی سرونٹ ہو کے کام کریں گے تو لوگوں کا ایمان اٹھ جائے گا. ایمان کس پہ؟ اس سسٹم کے اوپر, کہ یہاں سے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا. اور جب آپ کو انصاف نہیں ملتا اور لوگوں کے اندر یہ چیز کر جائے, پینیٹریٹ کر جائے نا سوزین, تو معاشرہ آگے ترقی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں فل سٹاپ لگتا ہے اور ڈیبیکلز ہوتے ہیں. سر ایک پہلے سے ہی خبریں تھیں کہ گنڈا پور صاحب جانے والے ہیں, کچھ لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے. ابھی ایک اور خبر ہے کہ گوہر صاحب بھی جائیں گے اور ان کی جگہ جنید اکبر صاحب آئیں گے اور شیخ وقاص صاحب کی جگہ آئیں گے رؤف حسن صاحب. اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہماری پارٹی میں ہر پارٹی میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. باقی چھپا جاتے ہیں آپ لوگوں کا سامنے آ جاتا ہے. دیکھیں ہم تو عوامی پارٹیاں کیسے چھپتا ہے, مجھے تو سوزین سمجھ نہیں آئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی سکی اولاد تھی میر مرزا بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید صاحبہ, دونوں میں اختلاف تھے. الٹیمیٹلی میر مرزا بھٹو صاحب کو اپنی پارٹی لدا بنی, اور آج ان کا بیٹا جو ہے وہ سندھ کا مقبول ترین لیڈر ہے. بلاول صاحب نہیں ہے لیکن اس کو میڈیا میں جگہ نہیں ملتی. کیسے چھپ سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے چچا حضور جو وزیر اعظم پاکستان سو کالڈ میں ان کو کہتا ہوں موجود ہیں, ان کو منع کیا ہوا کہ خبردار پنجاب میں آئے تو ایسی کی تیسی کر دوں گی. پتہ نہیں انہوں نے انگلیاں کس کی توڑنے کو کہا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو, ہمیں تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. انگلیاں توڑنے والے تھے سر, پھر آپ لوگوں نے سی ایم کا ایشو لے آئے, وہ آپس میں ان کی صلح ہو گئی. یہ تو میں تو دیکھیں نا, میں ہر پروگرام میں میرے آپ اٹھا کے سارے پروگرامز کی ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا. میں جس بھی ٹاک شو میں گیا ہوں, مجھ سے جب بھی انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا گاؤں کے, تو ہماری طرف ایک بڑی معقول سی اصطلاح یوز ہوتی تھی ورڈ نورا کشتی, ٹھیک ہے, مکا والی, جس کو آج کے دور میں اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو فکس میچ. تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ تو فکس میچ ہے, یہ جب ہماری باری آئے گی تو ختم ہوگی. تو ویسے میں نے اس دن ایک میں پروگرام میں دیکھ رہا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا چلو یار شکر ہے اللہ کر کے ہمیں ٹی وی پہ میڈیا پہ کوئی بولنے کا موقع تو ملا, نہیں تو سب پی ٹی آئی والے ہی بولتے رہتے تھے, انہی کے پاس تھا سب کچھ, ہر بندہ انہی کو بلاتا تھا. سو بات یہ ہے کہ وہ تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جب بائی الیکشن اناؤنس ہوئے تو سب سے پہلے جو ان دونوں نے پارٹیز نے کیا, انہوں نے کہا جی ہم آپس میں الیکشن نہیں لڑیں گے, جو رنر اپ ہے وہ الیکشن لڑے گا, ہم ان کے خلاف اکٹھے لڑیں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوامی مقبولیت تو ہے نہیں, اور جو ایک ان کی مین سپورٹر بی ٹیم ہے اس کا نام ہے ای سی پی جو ہے وہ ان کے فیور کرتی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں اب ای سی پی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین کہیں گے, کیا کہیں گے ان کو, چیئر پرسن, ان کو جو بھی کہیں, ان کو وہ جنوری کے ریٹائر ہوئے ہیں اور نومبر آ چکے ہیں, تو 9 مہینے سے پرسنٹ پرویلیج تو لے رہے ہیں نا. ایز اے پاکستانی پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے, سوزین کی جیب سے بھی جا رہا ہے, میری جیب سے بھی جا رہا ہے. تو پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ یار آپ یہ اتنے عرصے سے 10 مہینوں میں پاکستان میں اتنا اعلیٰ بالا پڑھا لکھا مہذب سوفسٹیکیٹڈ اور آنریبل آدمی کوئی بھی نہیں ہے جو وہاں ریپلیس کر سکے. تو ہو سکتے نہ ہو سر, سو ممبرز کوئی بھی نہیں ہے. تو لائر مجھے بتائیں توشہ خانہ 2 کیس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ امید توشہ خانہ 2 کا کیا مطلب, وہ کیس کیسا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو ہنسیں گے کہ یار یہ جوڈیشل آفیسر صاحب بھی کیا کر رہے ہیں. اب تو آسان طریقہ مل گیا لوگوں کو کہ جس نے ترقی کرنی ہے جوڈیشل آفیسرز نے تو اس کو کہیں ٹھیک ہے جی لگا دیں اور سزا پہ سزا دے دیں. تو یہ سزائیں جو ہے نا بہت زیادہ سزائیں ہوئیں پہلے بھی لوگوں کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں, اور انڈو ہوتے ہوئے منٹ نہیں لگتا.